ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے ذریعے راضی کیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہارے صبر کا اجر ملے گا ضرور۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری تڑپتی ہوئی پکار کا جواب ملے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہارے دل کو خوشی کا پیغام سنایا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہارے ہر غم کا آنسو خوشی میں بدل جائے گا۔ ملے گا تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب، بس تھوڑا صبر اور۔ ملے گا تمہیں تمہارے صبر کا اجر، بس تھوڑا صبر اور۔ ملے گا تمہیں تمہارے ہر درد کا علاج، بس تھوڑا صبر اور۔ ملے گا تمہاری روتی آنکھوں کو سکون، بس تھوڑا صبر اور۔ ملے گا تمہیں تمہاری خواہش سے بہت بہتر، بس تھوڑا صبر اور۔ آنسو لیکن کس بات کی وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ آزمائش وقتی ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روئی ہوئی آنکھوں سے مانگنا بہت پسند ہے؟ کیا تم جانتے نہیں اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس کا حل بنایا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ وہ تمہارے دل کی ہر دعا سے واقف ہے؟ کیا تم جانتے نہیں یوں ہی رو رو کے دعا کرنا تمہیں اللہ تعالیٰ کے کن کی جانب کھینچ رہا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں تہجد تمہارے پاس مکمل قبولیت کا ذریعہ ہے؟ کیا تم جانتے نہیں جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ یقیناً تمہارے حق میں بہتر ہی نہیں تھا؟ کیا تم جانتے نہیں اللہ تعالیٰ اگر بہتر لیتا ہے تو وہ بہترین سے نوازتا بھی ہے؟ خاموش لبوں کی پکار سن لیتا ہے وہ، سجدوں میں رونے والوں کی بات مان لیتا ہے وہ۔ اگر تم مانگنا بھول بھی جاؤ تو پھر بھی عطا کر دیتا ہے وہ۔ اگر جو تم گرنے لگو تو فوراً سے تھام لیتا ہے وہ۔ تم لاکھ غلطیاں کر لو پھر بھی معاف کر دیتا ہے وہ۔ تم جو اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو تمہیں تمہاری رضا دے دیتا ہے وہ۔ تمہیں تہجد کے ذریعے قبولیت کی خوشخبری دیتا ہے، ذرا سی دیری انکار نہیں ہے، تمہیں محض اپنے قریب کرتا ہے۔ وہ جو دعا لبوں پر لا سکتا ہے تو اس دعا کو قبول بھی کر سکتا ہے وہ۔ اتنے درد کے باوجود بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر دینے کے لیے چن لیا گیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ آخر میں ہی کیوں، تو جان لو تمہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ جو پروردگار پہاڑوں پر چلنے والی چینٹیوں کے قدم کی آہٹ سے واقف ہے، وہ پروردگار کیسے تمہارے سجدوں میں لی جانے والی سسکیوں سے ناواقف ہوگا؟ اگر تمہاری زندگی میں بھی بے شمار طوفان ہیں تو پریشان مت ہو، زندگی میں آنے والا ہر طوفان سزا نہیں ہوتا، کچھ طوفان ہمیں کامیابی تک لے کر جانے کے لیے آتے ہیں۔ کیا تم بھول گئے واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا؟ جب دل حرص سے بڑھ جائے، جسم بے بس اور بے جان ہو جائے، یہاں تک کہ نماز بھی نہ پڑھنے کا دل کر رہا ہو تو محض حاضری لگا لیا کرے اور بتایا کرے اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ سنو، جب چاروں طرف کچھ نظر نہ آئیں، جب سب راستے بند نظر آئیں، جب سب ساتھ چھوڑ جائیں، تم پھر بھی صبر کرتے رہنا جو بھی ہو جائے، کیونکہ جب سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی تم صبر کرتے ہو تب بنتے ہیں کن کے ذریعے، تب ملتا ہے تہجد کی نمازوں کا اجر۔ سنو، تم دعا کرنا کسی بھی حالت میں مت چھوڑنا اور یقین کے ساتھ مانگنا، کیونکہ وہ ہر حال میں دے گا۔ صبر کرنا اور پھر دیکھنا، یوں تمہاری دعاؤں کا جواب کن کی صورت میں دے گا۔ اور جب لگاتار دعائیں عرش کے در کھٹکھٹاتی ہیں نا، تو وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا رب مہربان ہو ہی جاتا ہے۔ وہ تمہارے تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے اور اس نے تمہارے ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اسی لیے گزارتا ہے تاکہ تم اسے اپنے اچھے وقت میں بھی یاد رکھ سکو۔ فکر نہ کرو، تمہارا یوں نمازوں میں رونا ضائع نہیں جائے گا۔ کیا تم جانتے نہیں اللہ کی مدد بس قریب ہے؟ دیکھنا جلد ہی وہ تمہیں تھام لے گا اور تمہاری سب دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹ آتے ہوئے۔ جب تم اس سے رحم مانگتے ہو دعا کرتے رہنا، روکنا مت، کیونکہ وہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو تحفہ ہے، اس نے اپنی محبت کے لیے تمہیں چنا ہے۔ اس کی ذات پر توکل رکھو اور صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہو، اور وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یہ یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ تمہاری تہجد کی دعا ہی تمہارے لیے ایسے راستوں کا ذریعہ بنے گی جو تمہیں قبولیت کے اس مقام تک لے جائے گی جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنا مقدر بنتے، جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کیسے جان سکو گے؟ تم کو کیا خبر یہ مسکرانے والے اللہ کے روبرو کتنا روتے ہوں گے؟ کچھ تو بات ہے جو تمہارا دل ایک ہی دعا پر رکا ہوا ہے، کچھ تو بات ہے جو تم یوں صبر کرتے جا رہے ہو۔
کچھ خاص رکھا ہے اللہ نے جو تم تہجد کی نماز تک جاؤ پہنچے ہو۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جن کی امید بھی نہ ہو۔ دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ دعائیں قبول ہو گئی، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ جب دعاؤں اور سجدوں میں آنسو بہنے لگے تو قبولیت کے سمندر میں ہلچل ہونے لگتی ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا، تمام دعائیں قبول ہوں گی، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ دیر تو محض تمہاری بہتری کے لیے ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں نہ تمہاری دعاؤں کو نہ اس کے وعدے کو۔ اس کے روبرو بہائے گئے تمہارے ہر ایک اشک وسیلہ بنا دے گا، جلد ہی وہ کن فرمائے گا اور تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ لے گا۔ وہ رب جو تمہیں بن مانگے سب کچھ عطا کرتا ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ خاص کر تہجد جیسی لاڈلی عبادت۔ جب تم اپنے نیند کو قربان کر دو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ اس دل کو کبھی مایوس نہیں کرتا جو دل ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے اور صبر کے ساتھ کن کا انتظار کرتا ہے۔ تم بس اللہ تعالیٰ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نواز دے گا۔ جب درد کی وجہ سے زبان سے الفاظ بھی نہیں نکلے تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے خاموشی سے رو دینا، وہ تو دلوں کے حال تک سے واقف ہے، وہ ذات تمہارے الفاظ کا محتاج نہیں۔ کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں، جب ان پر درد یا تکلیف آتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز سے مدد لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنا درد کسی کو نہیں بتاتے۔ جب حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو ایسے لوگ بجائے غم زدہ ہونے کے اور نا امید ہونے کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ساری رات انتظار کرتے ہیں کب وقت تہجد ہوگا اور ہم ساری بات اللہ تعالیٰ کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسے لوگوں کے لیے سوائے جنت کا کوئی اجر نہیں۔ اپنا درد انہیں دکھا کر کیا کرنا جو آپ کا درد سمجھ نہ سکے۔ آپ کا درد محض وہی سمجھ سکتا ہے جو آپ کا دوست بھی ہے اور رب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ کرتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں یوں دکھ میں اکیلا چھوڑ دے گا، تمہیں لگتا ہے اس تک تمہارا رونا اور فریاد کرنا نہیں جا رہا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، بس وہ دیکھنا چاہتا ہے کیا اس کا بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ جب یہ آزمائش گزر جائیں گی تو وہ تمہیں سب عطا کر دے گا جو تم مانگتے ہو۔ ساری بات کامل یقین کی ہے، ورنہ اگر دعا رد ہی کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی دعا کا نہ کہتا۔ تمہارا ایک ہی دعا کے لیے تہجد تک جانا بے وجہ تو نہیں ہے۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، دیر ہو سکتی ہے لیکن انکار تو نہیں، وہ عطا کرے گا کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہیں۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے اتنی ہی ممکن بھی ہو جاتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیتے ہیں تو بس انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تمہیں کب کیا اور کیوں چاہیے۔ اگر آج تمہاری زندگی سے کچھ گیا ہے تو جان لو وہ یقیناً تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، ورنہ اگر اس وقت تمہارے حق میں بہتر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی دور ہی نہ کرتا۔ تم یقین رکھو وہ اللہ ہے، ناانصافی نہیں کرے گا، جو کرے گا بہترین ہوگا۔